کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا مرد، کیا عورتیں۔ وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب تملكها اللاتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق صليب سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جية وذهوب۔ موت نے تو ہر محبوب کو دوسرے محبوب سے جدا کیا ہے۔ ہر ڈاکٹر عاجز ہو چکا ہے موت کی بیماری سے، دنیا والا دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بعد میں آنے والے اس کی جائیداد پر آتے۔ یہ تو دنیا کی ریت اور رواج ہے، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ کہہ رہے اگر دنیا میں زندگی بنا کر گئے تو یہ اللہ کے یہاں بھی محمود ہے، اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ ہے، اور اگر دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے سامنے نہ ہو اور دنیا میں آنے کے بعد صرف زندگی گزارنا اگر مقصود ہے تو یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے بے ایمان بھی گزار رہے، جانوروں کی بھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہ جو زندگی اللہ پاک نے ہم کو دی ہے صرف گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، بنانے کے لیے دی۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، راہگیر رہتا ہے، کسی اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پر، بس اسٹینڈ پر، کہیں پر بھی وہ مسافر اگر رکتا ہے تو اس کو وہاں جی لگانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا اور نہ اس کی تمنا ہوتی ہے، وہ صرف یہی سمجھتا ہے مجھے اس کے آگے جانا ہے، مجھے اس کے آگے جانا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی ہمارے لیے ایک منزل مقصود نہیں ہے، ہماری قیام گاہ اور اصل یہ دنیا نہیں ہے۔ جس طرح باپ کے پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں آئے، ماں کے رحم سے نکل کر دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جائیں گے، پھر قبر کے پیٹ سے نکل کر حشر کے میدان میں، پھر اس کے بعد ہماری ڈیسٹینیشن اور ہماری منزل مقصود اللہ رب العزت جنت بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اگر بدعمالی کر کے زندگی گزاری ہوگی تو پھر اللہ نہ کرے ڈیسٹینیشن اور منزل مقصود یہ جہنم بن جائے گی۔ اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے یہ زندگی بنانے کے لیے، اور بنے گی کیسے؟ صرف دو ہی چیزیں ہیں اگر زندگیوں کو بنانا ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی پیاری زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ترکت فیکم شیئین ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ آخری عمر میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری زندگی ہے۔ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے ما ان تمسکتم بہ، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اگر زندگی ہماری بنانا ہے، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنے گی، زندگی اللہ کے نبی کے طور اور طریق کے مطابق بنے گی تو یہ زندگی بننا ہوگا، ورنہ صرف گزار رہے جیسے اللہ کو نہ ماننے والے بے ایمان گزارتے۔ اگر ایک مسلمان کی زندگی بھی صرف اسی طرح گزر گئی، نہ اس کی زندگی میں اسلام ہے، نہ اس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہے، نہ اس کی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریق نہیں ہے، تو یہ صرف زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے زندگی اگر بنانا ہے تو یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آئے کہ میں چل رہا ہوں تو کس کے طریقے پر، میں کھا رہا ہوں تو کس کے طریقے پر، میری زندگی گزر رہی ہے تو کیا اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، میں کوئی کاروبار اور بزنس کر رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی کا طور اور طریق کیا ہے، ورنہ تو زندگی گزر جائے گی جیسے اوروں کی گزر رہی ہے۔ دنیا چھوڑ کے تو سب کو جانا ہے، یہاں کوئی رہا نہ رہے
ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا مرد، کیا عورتیں۔ وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأحيا دواء الموت كل طبيب تملكها اللاتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق صليب سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جية وذهوب۔ موت نے تو ہر محبوب کو دوسرے محبوب سے جدا کیا ہے، اور ہر ڈاکٹر عاجز ہو چکا ہے موت کی بیماری سے۔ دنیا والا دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بعد میں آنے والے اس کی جائیداد پر آتے۔ یہ تو دنیا کی ریت اور رواج ہے، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ لیکن میں زندگی اگر گزار رہا ہوں تو میرے آگے آنے والی منزل میرے لیے سکون، اطمینان، چین کا ذریعہ بنے۔ حشر کا میدان میرا سکون، اطمینان، چین کا ذریعہ بنے۔ اللہ میرے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کرے، اس کے لیے یہ زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ حسن عمل کو اللہ دیکھے گے کہ یہ میرا حکم پورا کر رہا ہے، میرے نبی کے طریقوں کو زندگیوں میں لا رہا ہے نہیں لا رہا ہے۔ اس لیے یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو اعمال کرنے کے لیے دی، اور جس موقع کے جو عمل ہوتا ہے انسان وہ موقع کا عمل اہتمام سے کیا کرے۔ جیسے 10ویں محرم کا روزہ ہے، 11ویں محرم کا روزہ ہے جس کو عاشورہ کہتے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں اہل و عیال پر وسعت کرنے کی بات آتی، قرضے نہ ہو، بازاری نہ ہو، حد سے زیادہ اسراف نہ ہو، وسعت کے اعتبار سے ہم خرچ کر سکتے افطار میں اور سحر میں۔ تو یہ مواقع رہتے ہیں آدمی کو جو زندگی کے لیے اللہ دیتے۔ لیکن اگر زندگی برائے نام زندگی ہے، ہم کو کچھ پتہ نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، 5 وقت کی نماز کیا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، حلال اور حرام کے طور اور طریق کا پتہ نہیں ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو نہ کبھی ہم نے علماء سے رابطہ کیا، نہ اہل علم سے رابطہ کیا، نہ ہم کو پتہ ہے میں صبح اٹھ رہا ہوں، شام کیسی کر رہا ہوں، اور شام میں سو رہا ہوں تو کون سے طور اور طریق پر زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ میں نے کوئی بزنس اگر شروع کیا تو یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، میرے پاس جو آمدنی آ رہی ہے یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری یہ نماز اللہ کے نبی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنا نہیں ہے، اس کو زندگی بنانا کہتے ہیں۔ اور بنانے کے لیے یہ بنانے کے لیے ہی اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے۔ اور یہ جو 1443 ہمارا شروع ہو چکا ہے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، اسی لیے نئے سال کی مبارکباد دینا بھی منع اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی قبر کے قریب جاتے ہیں اور یہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے۔ ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں اور یہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، سب کی عمریں ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنیمت جان لو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی تو بعد میں دوبارہ ملنے والی نہیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمی، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، ورنہ سجدہ ماتھا اللہ کے سامنے پہ ٹیکنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نوجوان جتنے نوجوانی کی ہم قدر کر لے، اسی لیے حدیث میں آیا جب میدان قیامت میں سب لوگ اللہ کے عرش کے ادھر ادھر ہو گئے، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی نوجوانی اللہ کے دین میں گھلا لی ہوگی، نوجوانی ختم کر دی ہوگی، کیونکہ نوجوانی میں خواہشات ہوتے ہیں اور سارے شیطان کے حملے ہوتے ہیں، لیکن یہی نوجوانی اگر اللہ کے لیے انہیں وقف کر دے تو اللہ اس کو انعام میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ کے طور پہ نصیب کرے گے۔ شبابک قبل حرمیک وصحتک قبل سقمیک، بیماری کے آنے سے پہلے اپنے صحت اور تندرستی کی ہم قدر کر لے۔
ورنہ بیماری آ جائے گی تو بعض مرتبہ وہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے، وہ ساری عبادات اور حسن معاملات نہیں کر سکتے جو صحت اور تندرستی میں آتے. اسی لیے کہتے ہیں نا، تندرستی ہزار نعمت ہے. ہزاروں نعمت ایک طرف ہو جائے، تندرستی ایک آدمی کی آنکھ چلی جائے، اس کو پوچھو آنکھ کی کیا نعمت ہے. ایک آدمی کے گھٹنے میں تکلیف ہو جائے، اس کو پوچھو گھٹنے کی نعمت کیا ہے. ایک آدمی چلنا پھرنا نہیں جانے تو اس کو پوچھو چلنے پھرنے کی قدر کیا ہے. اگر اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے اور یہ اعضاء اگر دیے تو اس کو اللہ کے دین پر لگائے. اسی لیے روایتوں میں آتا اپنے جوڑوں کا صدقہ چاش کی نماز میں اللہ نے رکھا ہے. کوئی آدمی اگر اپنے جوڑوں کی حفاظت چاہتا ہے تو وہ چاش کی نماز کا اہتمام کرے. تو دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کر لو اپنی بیماریوں کے آنے سے پہلے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ الشُّغْلِ، اور اپنے مشغول ہونے سے پہلے اپنے خالی اوقات کی ہم قدر کر لیں. جتنا بھی خالی وقت ملے، آرام اور فرصت صرف گناہ کے لیے نہیں ہوتی، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من النار، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں عموماً لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ان دو نعمتوں کے بارے میں، کیا واقعی میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے یا اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کر رہا ہوں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من النار، الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی ہے اور دوسری خالی اوقات ہے. کسی کو بھی اپنی مشغولی، حلال آمدنی، حلال کے بعد حلال بزنس کے بعد اگر خالی وقت اگر مل رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کو گناہ میں استعمال نہ کرے، ورنہ جب مشغولی آ جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا ارے یہ خالی وقت کی بھی میری مشغولی ہو گئی. میں چاہتا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، میں چاہتا تو پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیتا، میں چاہتا تو اللہ کے قرآن کی کچھ تلاوت کر لیتا، میں چاہتا تو کچھ سیکھنا سکھانا کر لیتا، میں چاہتا تو کوئی حلال اور حرام کے مسئلے مسائل کسی عالم دین کے پاس. لیکن اب مشغولی بڑھ گئی تو کیا کرے گے. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، محتاجگی آنے سے پہلے اپنے مالداری کی ہم قدر کر دے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آنا بھی ہمارا، مال بھی ہمارا پاکیزہ ہو اور مال بھی ہم کو حلال طریقے پر لگانا ہے. کیونکہ میدان قیامت میں جہاں 5 سوال اللہ کرے گے اس میں 2 سوال یہ بھی کرے گے وَفِيمَا أَنفَقَهُ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ. پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا. پیسہ کہاں سے کمایا؟ ٹھیک ہے تو نے حلال طریقے سے کمایا، خون پسینہ ایک کر کے کمایا، محنت مزدوری کر کے کمایا، تیری کمائی میں ذرہ برابر بھی کوئی مشتبہ چیز نہیں آئی. لیکن اس آئے ہوئے پیسے کو تو نے لگایا کہاں پر؟ اپنے خواہشات پر لگایا، حقوق کی ادائیگی میں لگایا، اللہ کے دین پر لگایا اور دینداری میں لگایا. کہاں پر آنے والے پیسے کو خرچ کیا؟ یہ میدان قیامت میں بھی اللہ سوال کرے گے. اسی لیے حدیث میں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 50، جب تک کہ اللہ 5 سوالات نہ کر دے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہمارے قدم نہیں ہلے گے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسانی سے لے لینا، اللہ میرا حساب آسانی سے لے لینا. یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک صرف تمہارے سامنے، اللہ آپ کی پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائے اور اللہ کہہ دے ٹھیک ہے ہٹا دو اسے. یہ آسان حساب ہے. ورنہ عائشہ من نوقش یومئذ فقد عذب، اگر اللہ دھیان سے دیکھنا شروع کر دے تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. من نوقش یومئذ فقد عذب، اگر اللہ حساب لینے پر آئے تو کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہ رہے گا جو حساب دے دے اپنی زندگی کا.
اس لیے حضور دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسانی سے لے لینا۔ تو جس طرح پیسہ کمانے میں ہم اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے کے محتاج ہیں، اس طرح پیسے کو خرچ کرنے میں بھی ہم اللہ کے حکم کے محتاج اور پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی گلچھرے اڑا رہے۔ اس لیے چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، محتاج ہونے سے پہلے اپنے مالداری کی قدر کر لو، ورنہ یہ محتاجگی اور غریبی کبھی کبھی یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حلال کمائی سوال سے بچنے کے لیے نیکی ہے۔ حدیث میں ہے، منتخب میں بھی روایت آپ نے سنی ہوگی، جو آدمی حلال کمائی اس نیت سے کمائے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، وہ میدان قیامت میں اللہ کے سامنے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے خوش ہو گئے۔ کیونکہ سوال کرنا اور مانگنا چونکہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا اپنی مالداری کی قدر کر دو محتاجگی آنے سے پہلے۔ اور پانچویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے ہم زندگی کی قدر کر دیں، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے یہ زندگی ہماری بڑی قیمتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی گزار رہے، کیا ہوا بس ہو گئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے اور پھر زندگی گزر رہی ہے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے اپنی زندگی کی ہم قدر کر لیں۔ یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے، ورنہ یہ پچھتانے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے مثال لی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیاوی زندگی یہ زیب و زینت ہے، لہو و لعب ہے، مال میں فخر کرنا ہے، اولاد میں بڑھوتری کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کمثل غیث، اس بارش کی طرح یہ زندگی ہے، اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے سرسبزی و شادابی اور لہلہاتی ہوئی کھیتی ہم کو نظر آتی ہے، تو اسی طرح یہ زندگی جوانی کی دہلیز پر آنے کے بعد خوشگوار نظر آتی ہے، لیکن جس طرح کاشت ہو جانے کے بعد، گنے کی کاشت ہو، چاول کی کاشت ہو یا کوئی بھی کاشت ہو، کاشت ختم ہو جانے کے بعد جیسے کھیتی پڑی بھی رہتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے آخری عمروں میں یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دی اللہ نے قرآن میں۔ اس لیے بھائیوں، یہ زندگی اگر اللہ نے دی ہے تو ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ قیمتی بنانے کے لیے اللہ کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عشق اور محبت کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے۔ کریں گے سب اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔